حضرت داتا گنج بخش نجویری فرماتے ہیں ابراہیم خواص علیہ رحمہ بہت بڑے ولی ہوئے، تو ایک پادری تھا، پادری، تو نے کہا یار یہ بابا بڑا ولی اللہ ہے، اس کے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کو پتا تھا یہ پادری ہے، وہ کہنا حضور میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، تو آپ فرماتے میں گریز کرتا تھا یہ پادری آدمی ہے اور یہ عیسائی ہے، مصیبت ہی ڈالے گا، کامیاں تو اپنے کام چل، میں اپنے کام چل، نہیں حضور آپ کو میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے اب اللہ کے بندے ہیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ فرماتے اچھا پھر ایک شرط ہے، یہ کیا حضور؟ فرمایا میں 8 دن کھاتا نہیں ہوں، نہ پانی پیتا ہوں نہ کھاتا ہوں۔ آپ فرماتے میں نے اس لیے کہا کہ یہ چلا جائے گا، 8 دن نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، کہتے کوئی بات نہیں حضور میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ اچھا آپ نے بولو تھی یہ تو پسر گیا ہے، لو جناب وہ 8 دن آپ کے ساتھ رہا اور آپ کی تہجد دیکھتا، آپ کی فجر دیکھتا، ظہر عصر و مغرب دیکھتا، عشاء دیکھتا، اور جانوروں سے محبت کا سلوک دیکھتا، اور پاؤں رکھتے ہوئے دیکھ لیتا کیڑا تو پاؤں کے نیچے نہیں آ گیا، اٹھنے کو دیکھتا، بیٹھنے کو دیکھتا، نگاہ کو دیکھتا، اس کا جائزہ لیتا ہے یار یہ کمال ہے، متاثر ہو گیا اسے، ان کے شبروں سے متاثر ہوا کہ یار واقعی بندہ صحیح ہے۔ جب 8 دن گزرے کہنا حضور اب دو نہ کچھ 8 دن گزر گئے، تو ابن خواص رحمۃ اللہ فرماتے کہ میں سجدہ میں گر گیا اور اللہ سے کہا مولا یہ تو مجھے چمبڑ ہی گیا ہے، میں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ چلا جائے گا پر یہ تو بڑا پکا بندہ لگتا ہے، تو مولا کریم یہ مجھے تیرا بندہ سمجھ کے میرا چلا ہے، اسلام کا دائی سمجھ کے میرے ساتھ چلا ہے، پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی سمجھ کے میرے ساتھ چلا ہے، اسلام کی محبت جو تو نے میرے دل میں ڈالی ہے اس کو دے کر وہ چلا ہے، تو مولا آج اسلام کی عزت رکھ لے۔ سجدے میں دعا ہو رہی ہے اور اتنے میں اللہ پاک نے 2 پیالے سالن کے اور 2 نان اتار دیے، آپ نے ایک اس کو دے دیا ایک اس کو دے دیا، اب وہ جو نوری کھانا تھا جب گلے سے اترا اسے اندر جا کے نور پھیلا دیا۔ کھانے کی مسئلہ ہوتے ہیں نا، حرام کھانا ہو تو اندر گندا، حلال کھانا اندر نور، جی کہتے ہیں صدق کے مقال رزق کے حلال، سچ بولو اور حلال کھاؤ، اندر نور پیدا کرو، حرام سے نور پیدا نہیں ہوتا، حلال سے نور پیدا۔ سود خور کا دل کبھی نور نہیں ہوگا چاہے وہ 100 حج کا رہے، سیونگ اکاؤنٹ والے کا دل کبھی نور نہیں ہوگا چاہے وہ مہینے کے بعد عمرہ کرنے جائے، کیونکہ سود کھاتا ہے، سود گندا ہے، گند نے جا کے گند پھیلائے گا۔ یعنی ڈاکٹر لوگ جو ہیں جب ٹیکہ لگاتے ہیں تو ایک سرنج کو دوبارہ استعمال نہیں کرتے، انفیکشن کا خطرہ ہے اور وہ جراثیم جو اس کو لگے اس میں بھی کنورٹ ہو سکتے ہیں، بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ جب سرنج کا ہی اثر ہے تو جو اندر ہی کھانا چلے اس کا اثر نہیں ہوگا، اثر ہوگا نا۔ تو وہ جو حلال کھانا اندر گیا، اندر نور و نور ہو گیا، اب وہ اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ اعتراض کوئی نہیں کیا اس نے، اعتراض کوئی، وہ اعتراض کرنے کے لیے ساتھ نہیں آیا تھا، وہ یہ دیکھنے آیا تھا اللہ کے بندے کرتے کیا ہیں، وہ اللہ کی شان دیکھنے کے لیے ساتھ ملا تھا۔ اعتراض دیکھ کرنے کے لیے نہیں ساتھ جانا چاہیے، شان دیکھنے کے ساتھ جانا چاہیے۔ جب سفر پھر شروع 8 دن گزر گئے تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا تو بھی کر، اب تو دعا کر، اب تو دعا کر، تو بھی تو اپنی قوم کا بڑا پادری ہے، تو دعا کر۔ دادا صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس نے سجدے میں سر رکھا، کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا، 4 پیالے 4 نان، ولی اللہ کو 2 پیالے 2 نان اور پادری کو 4 پیالے 4 نان۔ جب 4 پیالے 4 نان آ گئے کہنا حضور کھائے، آپ فرمانے یار یہ کوئی اس کا ہے وہ
استدراج ہے، یہ کوئی چکر ہے اس کا، وہ نہیں میں نہیں کھاتا، کہتا سر یہ تو بات ہی نہیں، آپ کا دیا میں نے کھا لیا، اب یہ کھائیں، میں نہیں کھاؤں گا یہ تو کوئی شوبدہ دکھایا ہے۔ کہنا حضور بات یہ سنیں، میں آپ کو 2 خوشخبریاں سناتا ہوں، پھر کھا لیں گے، ہاں پھر کھا لیں گے۔ کہنا جب حضور میں سجدے میں گیا مجھے اپنی حقیقت کا پتہ تھا میں کون ہوں، تو میں نے اللہ سے کہا مولا اگر یہ بندہ تیرا دوست ہے تو میں تیرا دوست سمجھ کے اس کے ساتھ جڑا ہوں، تو اس کے صدقے میں مجھے روٹی عطا فرما۔ اور جس دین کو یہ دین اسلام کو مانتا ہے، جس کے بارے منیر میوسفی کہا کرتا ہے مجھے دین اسلام سے پیار ہے، اگر یہ دین اسلام سے پیار کرنے والا سچا سچا مسلمان یہ دین اسلام کا پیروکار ہے، اگر تیرا دین سچا ہے، تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تو 2 پیالوں کے صدقے عطا فرما۔ تو اس نے کہا حضور 2 تو آپ کے پیارے آقا مولا کے صدقے ملے ہیں، 2 آپ کے صدقے ملے ہیں، اب تو کھائیے۔ فرمایا میں کھا لیتا ہوں۔ دادا صاحب فرماتے ہیں ایک غیر مسلم ایک ولی اللہ کے ساتھ جڑا، اس کی کائے پلٹ گئی۔ اگر مسلمان آپس میں جڑیں گے نہیں کائے نہیں پلٹے گی۔ ہم تو اسی ٹوب میں رہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں اعتراض کرنا ہے، کہاں اس کو پکڑیں، کہاں اس کو درمیان سے ٹانگ کھینچے۔ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جو کام کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے۔ جب اس سے محبت کریں گے اس کا فائدہ محبت کرنے والے کو ہوگا، کیوں؟ اللہ خوش ہو جائے گا، اس نے میرے بندے کام کو پسند کیا۔ اللہ پسند کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ پسند کر رہا ہے، بندہ نہیں پسند کر رہا، تو یہ اللہ کے مقابلے میں آ گیا۔ جب اللہ کے مقابلے میں تو نقصان ہو جائے گا۔